اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ 10 رہیں یا 8 رہیں، اتحاد ان کا قائم ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی رہیں لیکن ہم رہیں گے ایک ساتھ اور ہم اس حکومت کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہیں گے اور حکومت کو ہم گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ آج کی بھی ٹاک کے اندر یہی کہا گیا، تو کتنا آپ کو ٹف ٹائم مل رہا ہے اور کتنے آپ پلانڈ ہیں اس سارے ریٹیلیشن کو لینے کے لیے؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ لوگ اکٹھے بھی تھے، پوری فل فورس میں تھے، اس وقت بھی یہ کوئی ہمیں ٹف ٹائم نہیں دے سکے، تو اب جب کہ یہ اتنے مختلف حصوں میں بٹ چکے ہیں اور اس قدر ایک دوسرے کے اوپر ان کی گولہ باری جاری ہے، تو ان کا دھیان ہماری طرف کہاں رہے گا؟ اور اگر رہے بھی تو ہمیں اس سے کوئی نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور اب ہمارا فوکس یہی ہے کہ کس طرح سے ہم عوام کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح مہنگائی پہ قابو پا سکتے ہیں، کس طرح سے ریفارمز کر سکتے ہیں، ریفارمز جو کہ از حد ضروری ہیں، کیونکہ اب سینٹ میں ہماری ماشاءاللہ اب ایک اچھی تعداد آ گئی ہے، تو اب ہم ریفارمز پہ جائیں گے جی۔ اور چاہیے اپوزیشن کو بھی کہ یہ وقت ضائع نہ کرے، نہ اپنا نہ ملک کے عوام کا۔ ان کی اس پریس کانفرنسز سے یا ان کی اس شور و غوغا سے جو ہے تو کوئی عوام کی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے تو ایک پولیٹیکلی یا سیاسی طور پہ ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کو جس طرح کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے اپنی پہلے اور پچھلے 6 مہینے میں، تو اب ان کو آگے جا کے تو صرف رسوائی ہی ملے گی، کیونکہ اب عوام کو پتہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنے اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا شبلی صاحب، اب حکومت سے یہ چیز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، پرائم منسٹر سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ حکومت وقت ہیں، آپ سے بہت ساری ذمہ داریاں، بردباری کا رول جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کی چاہے خالی اپوزیشن نہ ہو بلکہ اور بھی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو آپ ایک ٹیبل پر بٹھائیں گے، بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں گے اور جتنے بھی مسئلے مسائل ان کو افہام و تفہیم سے حل کریں گے تاکہ آپ لوگ مل کر آگے بڑھ سکیں۔ ایسا کوئی رول ہم نے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کی جو ٹاپ نوچ ہے اس کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، یہ حکومت ہی ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں، دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے، کیونکہ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو چاہے گی کہ بالکل چیزیں نارمل طریقے سے چلیں اور کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو جس سے کہ حکومت کو کام کرنا مشکل ہو جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انفارچونیٹلی وہ ڈیزائن ہی اس طرح ہوئی ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنے میں، ان کی جو بھی اپنے دور میں انہوں نے جو کی ہوتی ہیں چیزیں جس میں کرپشن اوبیسلی سر فہرست ہوتی ہے، تو ان سے جب بھی بیٹھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی ان سے بات کرنے کی کوشش ہے، تو وہ گھوم گھام کر اسی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ لیجسلیشن اپنی مرضی کی جس میں کہ یا لیجسلیشن اگر ہم کریں تو وہ ایسی لیجسلیشن چاہتے ہیں جس میں کہ ان کی لیڈرشپ کو ایک کلین چٹ مل جائے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر آج ہم کہیں، آج پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ جی بالکل اب کسی کو نہیں، سوال کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، تو سارے خوش ہو جائیں گے اور پھر الٹا ہماری گورنمنٹ کی تعریفیں کرنے لگیں گے۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے تو اب دیکھیں ہم نے جو اگر احتساب کا عمل شروع کیا ہے اس میں ہم نے اپنے لیڈرشپ اس میں ہمارے کچھ آ گئے ہیں، تو وہ مقصد تو یہی ہے کہ احتساب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن کا ہو، اگر جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو بھی یہ سوالات کے جواب دینے چاہیے، اور سوالات کے جواب پوچھنا اداروں کا اور حکومت کا کام ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے اگر ایک سلسلہ چلتا رہے جس میں کہ جو آئے ملک کے ساتھ جو بھی کرے اس کو جواب دینا ہونا ہو، تو یہ میرا خیال ہے کہ پھر ملک آگے جا ہی نہیں سکتا۔ احتساب کا سر آپ نے ذکر کیا، پاکستان تحریک انصاف نے احتساب کا نعرہ بلند کیا اور بابنگ دہل کیا، آپ یہ بتائیے کہ آپ احتساب کے عمل سے ابھی تک آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے انفارچونیٹلی جہاں تک کہ نیب کا تعلق ہے، عدالتوں کا تعلق ہے، وہ تو کوئی ہمارے اس میں ہے نہیں، زیر اثر ہے نہیں، اور
نہ ہمارے کنٹرول میں اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی حکومت وہ اس وقت تک ٹرولی اکاؤنٹیبل ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ یہ ادارے آزاد ہوں. ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ہم اگر ماضی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایک نیا رخ تبدیل کرنا ہوگا جس میں کہ سب وہ ہوں، قانون کے سامنے برابر بھی ہوں اور قانون کے سامنے وہ اسی قانون کی عملداری بھی ہو. اب جو ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم مطمئن ہیں سے، تو ظاہر ہے کہ مطمئن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے تو پوری آزادی دی ہے اداروں کو کہ وہ احتساب کریں. اب اس میں کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، کچھ لاء کی باتیں ہیں، وہ اپوزیشن وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ قانون میں جو ترامیم کرے وہ تو ترامیم اس طرح کی چاہتے ہیں جس میں کہ ان کو ایک کلین چٹ مل جائے. تو وہ اس طرح ذرا کافی اس لحاظ سے کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن یہ ملک جی تب ترقی کرے گا، آپ کے میرے جو مستقبل کی جو جنریشن ہے وہ تبھی ایک ایسے ملک میں جس ان کا مستقبل روشن ہوگا اگر قانون کی عملداری. اصل پوائنٹ کیا ہے جی کہ جب تک اس ملک میں قانون کے سامنے سب برابر، یہ نہیں کہ کسی کے لیے کچھ قانون کسی کے لیے کچھ قانون، اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جواب دہ ہوں گے لوگ اپنے کاموں کے، اپنے جو بھی انہوں نے کیا ہو اچھا یا جو اچھا نہیں کیا. تو اس کے لیے تو یہ واحد ہے، کیونکہ اگر آپ دوسرے ممالک دیکھیں جہاں پہ کہ ترقی ہے، اس میں یہ بنیادی پہلا سٹیپ ہے جس میں کہ قانون کی عملداری ہے، لوگ سیکیور فیل کرتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگوں کے کاروبار کو تحفظ ملتا ہے، ان کے مال و جان و مال کو حفاظت ملتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا تعلق کس سے ہے، کسی کا تعلق کس سے ہے، چیزیں لیول پلینگ گراؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے جو ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے، اور یہ جو ساری تکالیف اٹھا رہے ہیں ہم، یہ جو ساری جو شور ہے وہ اسی کے لیے. اگر ہم یہ کرنا چھوڑ دیں تو سب ہماری گن گائیں گے. اچھا، اب گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. مہنگائی، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کو سنتے ہی حکومتی وزراء ظاہر ہے بہت ساری ایک عجیب سی کیفیت ہے جس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن مہنگائی کا جن سر یقیناً بے قابو ہے. آپ کی اس حوالے سے بہت ساری اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، حکومتی وزراء کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. آپ ہمیں یہ مت بتائیے کہ مہنگائی زیادہ کیوں ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی ایک ڈیٹ آپ ٹینٹیٹیو کوئی ٹائم دے سکتے ہیں، کوئی ایک سپین بتا سکتے ہیں کہ جی اس سپین سے آنورڈ مہنگائی جو ہے وہ کم ہونے لگ جائے گی، عام شخص کی جیب پر جو بوجھ اضافی پڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا، لوگ سکھ کا سانس لے سکیں گے، ریلیف لے سکیں گے. کوئی ایسا ٹینٹیٹیو ٹینیور، ٹائم، ڈیٹ، کوئی سپین کچھ آپ دے سکتے ہیں ہمیں؟ مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے جائز کمپلین کر رہے ہیں، اور اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ اس میں کوئی بدنیتی ہے. یہی ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور ہماری حکومت کا، وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ اس سے ہمیں ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سیاسی طور پہ نقصان پہنچتا ہے. تو ایسی کوئی حکومت نہیں ہوگی جو کہ یہ جان بوجھ کر کرے. اب کچھ چیلنجز، کووڈ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو کووڈ کی وجہ سے جو مسائل ہیں، اب دیکھیں انٹرنیشنلی یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہاں پہ، اور جو اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں جائیں گی، لوگ خریدیں گے نہیں، دنیا نارمل نہیں ہوگی، تو یہ چیلنج تو رہے گا. اب اس کو ہم نے لوکلی ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جو حکومت سے ہو سکتا ہے وہ تو کر رہی ہے. لیکن آئی تھنک الٹیمیٹلی ہماری جو سینٹرل بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ بھی ریویو میں رہتی ہے. ہماری جو ہے اکانومی ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. تو جو اکانومی چل پڑے گی تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گی. اور جو انٹرنیشنل جو حالات ہیں جس میں کموڈٹی پرائسز، یعنی کہ یہ جتنی بھی کھانے کی اشیاء یا اور یعنی گندم ہو گئی، چینی ہو گئی، اس قسم کی چیزیں انٹرنیشنلی اس میں بھی کموڈٹی پرائسز کافی ہائی ہیں. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم عوام کو جس حد تک ریلیف دیں، باوجود اس کے کہ ریسورسز بھی کم ہیں. لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 ماہ تک انشاءاللہ اس کو ریزالو ہو جانا چاہیے. آخری سوال سر آپ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں مجھے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورننس کو لے کے بہت سارے باتیں، اسٹیٹمنٹس، بیانات، آرٹیکلز، کالمز، کوشچنز، بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں اس حوالے سے. گورننس پہ آپ ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو، اپنی گورنمنٹ کو کتنے نمبر دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں اتنے نمبر؟ یہ تو بڑا
مشکل سوال ہے کیونکہ اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کے بہترین، چونکہ میں تو حکومت سے تعلق رکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ میں اپنی حکومت کو وہ دوں گا بائس طریقے سے، میرا بائس ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوام، ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جی دیکھیں کوشش پرائم منسٹر کی اور اس کی کیبنٹ کی، حکومت کی پوری ہے کہ کس طرح سے ہم جو ادارے، جتنے غیر فعال ادارے ہیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے ادارے، ملک جو ہے تو وہ ادارے چلاتے ہیں، وہ افراد نہیں چلاتے. یہی ہمارا بدقسمتی رہی ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ آئے ہیں انہوں نے اداروں کو استعمال کیا ہے، اداروں میں کیپیسٹی بلڈنگ میں روڈز، بریجز یہ بڑی بنا دی ہیں، لیکن لوگوں پہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ کوئی توجہ نہیں تھی، لوگوں کی تعلیم پہ کوئی نہیں توجہ تھی، صحت پہ نہیں تھی. تو جب یہ چیزیں ایک دن میں تو ہوتی نہیں ہے، 2-2.5 سال میں. ہاں آپ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا بالکل ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں. اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو پھر تو بگاڑنے میں اور بنانے میں کوئی فرق ہی نہ ہو جاتا. بگاڑنا تو بہت آسان ہے، اور یہ تو کتنی دہائیاں لگی ہیں کہ چیزوں کو نیچے آتے آتے، اور اسی طرح ٹائم تو کچھ لگے گا ان کو بہتری میں آنے میں. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ بہتر سے بہتر جلد از جلد ہوں.